آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اللہ خیر الاحسن الجزا۔ اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب قاسمی سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ ساری کام کی باتیں ماشاءاللہ آ گئی ہیں، پھر آئندہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں شروع سے تو اس پروگرام میں شریک نہیں تھا، لیکن جتنی دیر سے ہوں ماشاءاللہ اتنی اہم اور قیمتی باتیں حضرت مولانا خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو ہمارے بڑے ہیں اور جو ایک معروف عالم دین ہے اور سماجی خدمتگار ہیں اور اسی طرح ماہر تعلیم حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب کی بہت ہی مفید اور قیمتی باتیں ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے پوائنٹس میں آپ کو بتائی ہیں، اگر ہم اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں اور ان باتوں پر عمل شروع کر دیں تو اگلے 10 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے علاقے کا ماحول بدل جائے گا اور ہمارے انہی بچوں میں ایسے ایسے قوم کے لیے، ملک کے لیے خدمت کرنے والے افراد تیار ہوں گے جو ہر لائن سے، یعنی میڈیکل کی لائن سے، سائنس کی لائن سے اور سماجی خدمت کی لائن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور نفع پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف 2 کام کے لیے پیدا کیا ہے، ایک تو اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اور دوسرے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر انسان کی شکل میں خدمتگار، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں پر رحم کرے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی سیوا کرے۔ اور اسی لیے حدیث میں فرمایا، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا نے بھی حدیث پڑھی، خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جتنے اہل ایمان یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اپنے مالک کو راضی کریں، جس مالک نے ہمیں وجود بخشا ہے، جو ہمیں صبح شام روزیاں دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جس نے ہمیں یہ اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ کیونکہ قرآن میں خود اللہ نے کہا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں مکس کر کے دیتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں، انہیں کوئی اولاد نہیں دیتے۔ اور جسے اللہ اولاد نہ دے، ہمارا مالک اولاد نہ دے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتے۔ تو اس مالک کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے۔ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے یاد کریں، صبح اٹھیں تو سب سے پہلے ہم نماز کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی جگائیں، اپنے گھر میں نورانی ماحول بنائیں، پیارا ماحول بنائیں، تلاوت کا ماحول بنائیں، ذکر کا ماحول بنائیں، اور سب کے ساتھ اور سب سے پہلے اور سب کے بعد اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کریں، سلام کا اہتمام کریں۔ صلاۃ و سلام دونوں بھیجنا ہے اپنے آقا پر، کیونکہ اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اب صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، چلتے پھرتے ہم صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ جو اپنے آقا پر، اپنے نبی پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 40 فائدے دیں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 اجر ملے گا، ثواب ملے گا، 10 مصیبتیں دور ہوں گی، اور 10 درجے ہمارے بلند ہوں گے۔ روزی کی تنگی ہے تو درود پڑھیے، گھر میں کوئی پریشانی ہے تو درود پاک پڑھیے، اللہ کی محبت چاہیے تو درود پاک پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے تو درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ایک بچہ، ایک ہمارے علاقے کا نوجوان، ابھی 2 سال پہلے اس نے خواب میں آقا کی زیارت کی، تو میں ایک بڑے عالم کے پاس لے گیا، ایک بڑی جگہ میں تھا جہاں پر بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں،
میں نے کہا اس بچے نے آج ہمارے آقا کی زیارت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے خواب میں۔ انہوں نے اس بچے سے پوچھا تم سچ سچ بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو کہ اتنی بڑی نعمت تم کو ملی؟ اس بچے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں دو کام کرتا ہوں، ایک تو آقا پر درود بہت پڑھتا ہوں، اور دوسرے آقا کی سنت پر پوری کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی۔ اگر مسجد میں کبھی بائیں پیر سے چلا گیا تو باہر آ کے دائیں پیر سے جاتا ہوں۔ تو پورے مجمع سے میری گزارش ہے کہ آقا کی محبت کو دل میں بسائیے، سوتے ہوئے بھی آقا پر درود پڑھیے، اٹھتے ہوئے بھی آقا پر درود پڑھیے۔ جو دعا آقا پر درود پڑھ کر مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جب آقا کا نام نامی ہمارے کانوں میں پڑے، جب ہم اپنے زبان سے آقا کا نام لیں تو پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یہ درود ہو گیا اور سلم یہ سلام ہو گیا۔ اگر 100 مرتبہ آقا کا نام ہم نے دن میں سنا اور پڑھا تو 100 مرتبہ آقا پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ بتائیے کتنی ہزاروں لاکھوں رحمتیں، اور صرف ایمان والوں کو نہیں، ایک غیر ایمان والا، ایک یہودی بیٹھ کے اپنی دکان پر درود پڑھ رہا تھا۔ ایک مسلمان وہاں گیا، کہنے لگا آپ درود پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میں جتنا درود پڑھتا ہوں میری دکان میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ کا نام لیں گے، قرآن پڑھا جائے گا، اذان کی آواز آئے گی تو جو رحمتیں اتریں گی اس کا فائدہ ہر مخلوق کو ہوگا، پرندوں کو بھی ہوگا، چرندوں کو بھی ہوگا، درندوں کو بھی ہوگا، ایمان والوں کو بھی ہوگا، غیر ایمان والوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے دروازے پر آئے، آپ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، بچے کو گود میں لے کر آیا ہے دعا کرانے کے لیے، آپ دم کرتے ہوئے جائیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کل میں ایک مسجد میں تھا، اعظم گڑھ میں، مسجد سے میں داخل ہو رہا تھا، لوگ مغرب پڑھ کے نکل رہے تھے۔ ایک عورت، پرسوں کی بات ہے، ایک عورت اپنی بچی کو لائی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اپنے مالک کی عبادت اور پوجا کر کے نکل رہے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ پھونک دیں گے تو اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا اور ان کی برکت سے ہماری یہ دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی گزرا، اس نے ادھر رخ نہیں کیا، چہرہ پھیر کے چلا گیا، 2 چلا گیا، 3 چلا گیا، 9 آدمیوں میں سے پھر 9واں جو آیا اس نے دم کیا۔ میں انتظار میں تھا، امام صاحب آئے، میں نے ان سے کہا آپ مسجد میں لوگوں کو تعلیم دیجئے، کوئی آپ کے دروازے پر چل کر آیا ہے، محبت میں آیا ہے، عقیدت میں آیا ہے، آپ لوگوں کو نفع پہنچائیے۔ اپنی زندگی جینا، اپنے بچوں کو کھلانا، خود پلنا اور اپنے بچوں کو پال کے مر جانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مانوتا نہیں ہے، یہ تو جانور پنا ہے۔ یہ تو بھینس بھی کرتی ہے، یہ تو بکریاں بھی کرتی ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے جانور بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو دعائیں دینا۔ اسی لیے حافظ منصور صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ پورے علاقے میں اگر کسی کو کوئی دقت پریشانی ہو، آپ جا کے وہاں دعا کر دیجئے۔ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے، اس مالک کا نام ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی دعا کر دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کریں گے، خیر و برکت دیں گے۔ اپنا دل وسیع کریے، کنجوسی نہ کریے، نہ وقت میں بخل ہونا چاہیے، نہ مال میں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم کو ہمارے رب نے دیا ہے اسی لیے دیا ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، انسان کو کیوں بنایا؟ فرشتوں کے اندر دل نہیں تھا، سینہ نہیں تھا، درد نہیں تھا، اللہ نے درد دے کر انسان کو بنایا۔ انسان روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، فرشتے نہ روتے ہیں نہ کبھی ہنستے ہیں، کیونکہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ تو ہم دل والے بنے۔ اگر دل ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں درد نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو پھر ہمارے سینے میں پتھر ہے اور ہم حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ تو انسان بننا بھی ہے، انسان لوگوں کو بنانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا بننے کی اور اچھا بنانے کی کوشش اور محنت کا موقع اور توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا فاعلا لما يريد يا مبدئ يا معيد. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين یا راحم المساکین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر نعمتوں کی بارش برساتا رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھولے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے، ہمارے بال اور کھال میں اتار دے، ہماری صورت اور سیرت میں اپنے نبی کا اسوہ پیدا فرما دے، اپنے نبی کی چال چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کا نام لینے والا بنا دے، ان کے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کا حسن معاشرت ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی عبادت کی لذت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی فکریں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یا اللہ یہ بڑے اچھے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کو مستقبل کا ستارہ بنا دے، چاند اور سورج بنا دے، انہیں ان کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، دل کا قرار بنا دے، اس دیش کے لیے، اس وطن کے لیے۔ یا اللہ اس وطن کا خدمتگار بنا دے، یہاں کا نوجوان اور یا اللہ سپاہی بنا دے۔ یا اللہ انہیں پورے عالم میں چمکا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو جس حال میں بھی ہیں، اے اللہ ہمارے حال کو تو اچھی طرح جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سہولت پیدا فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے، حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں اپنے خزانے غیب سے پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں آپس میں محبت مودت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ظلمات اور اے اللہ قسم پرسی کے علاقے میں اے اللہ تو نے یہ قلعہ قائم فرمایا ہے، تو نے یہ چشمہ جاری فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس سے پورے علاقے کو سیراب فرما۔ اے اللہ اس چھوٹے سے پودے کو اے اللہ شجر سایہ دار بنا دے اور اس کا سایہ اس پورے علاقے پر پھیلا دے۔ اے اللہ ہر ایک کو نفع پہنچا دے۔ اے اللہ ہر ایک کو اس ادارے سے محبت کرنے والا بنا دے، ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں جس لائن سے بھی حصہ لیا ہو، یا اللہ چاہے وہ کسی بھی گھر گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، یا اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما دے، ان کی تمناؤں کو پوری کر دے۔ یا اللہ ان کے جذبات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ انہیں دنیا میں بھی عافیت اور یا اللہ خیر عطا فرما دے اور آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل سے عالم کو یا اللہ فیضان، یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا اور یا اللہ عافیت اور حفاظت کے ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ جو بچے ہیں، ایک ایک بچے کو یا اللہ اس پورے ملک کے اعتبار سے، پورے علاقے کے اعتبار سے یا اللہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔